اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ایک ووٹ کی برتری سے سینٹ سے منظور ہو گیا۔ بل کے حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ پڑے۔ اپوزیشن 8 اور حکومت کے 4 سینیٹرز ایوان سے غیر حاضر تھے۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی بھی نہ آئے، جبکہ ANP کے عمر فاروق ایوان سے باہر چلے گئے۔ شور شرابہ اور احتجاج رائیگاہ جانے پر اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور بل کی کاپیز پھاڑ کر اچھال دیں۔ In favor of the amendments, yes. I like to move that the bill. I will go with the treasury benches, ji. اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور، حق میں 43 اور مخالفت میں 42 ووٹ۔ حکومتی فتح کا اعلان ہوتے ہی اپوزیشن کا ہنگامہ، لیکن پھر بھی ترامیم مسترد۔ ایوان بالا میں اپوزیشن نے پہلے بل کو رات گئے ایجنڈے میں شامل کرنے اور پھر وزیر خزانہ شوکت ترین کے اجلاس میں نہ ہونے پر احتجاج کیا۔ Minister صاحب آ گئے، move کرتے ہیں۔ شوکت ترین کی آمد پر حکومتی ارکان خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ move کرتے ہیں۔ بل پیش ہوا تو حکومت کے حق میں 43 ووٹ آئے، جبکہ اپوزیشن کو 42 ووٹ ملے۔ یوں بل اکثریت سے منظور ہو گیا۔ Amendments reject ہو چکی ہیں آپ کی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، خود اس وقت سن نہیں رہے تھے۔ اس سے قبل بل کی تحریک پیش ہوئی تو حکومت اور اپوزیشن کے 43 ووٹ نکلے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈالا اور بل کی تحریک منظور کر لی گئی۔ I think the noes have it, the noes have it, the amendments are rejected. اعلان ہوتے ہی اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا، چیئرمین کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھال دیں۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کو بتایا کہ ان کی تمام ترامیم مسترد ہو چکی ہیں۔ Amendments reject ہو چکی ہیں آپ کی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے الزامات عائد کیے کہ گنتی کے وقت ANP کے عمر فاروق قاسی ایوان سے باہر چلے گئے اور یہ بل IMF نے خود تیار کر کے دیا ہے۔ PTI کے لوگوں کو تاریخ میر جعفر اور میر صادق کے قبیلے کے افراد کے نام سے یاد رکھے گی۔ امریکہ سے تیار شدہ بل تھا، IMF نے اس کو خود تیار کر دیا تھا۔ اس عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر جو ہے اس نے حکومت کا ساتھ دیا۔ ووٹنگ کے وقت اپوزیشن کے 8 اور حکومت کے 4 سینیٹرز غیر حاضر رہے۔ ترمیمی بل پیش کرنے اور وزیر خزانہ کی ایوان میں آمد میں تاخیر پر اپوزیشن سیخ پا ہو گئی۔ شیر رحمان نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ شرم کرو، حیا کرو۔ اس پر سینیٹر شبلی فراد اور وفاقی وزیر علی محمد خان بھی کھل کر بولے۔ عمران خان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 2023 میں ایک بار پھر عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ مبارکباد دیتی ہوں جوائنٹ اپوزیشن کو۔ صورتحال بڑی مزیدار۔ یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ پاناما والے، تم لوگ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ سوئس بینکوں والے پتلی گلی سے نکل گئے۔ غلط بات ہے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ پوزیشن شکست کھا چکی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ۔ سینٹ میں آج کی شکست نے اپوزیشن کے سیاسی ناکارہ پن پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ نام نہاد اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو شکست تھی۔ امید ہے اب یہ لوگ کچھ دن آرام سے گزاریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا اپوزیشن پر طنز، پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کہتے ہیں ترمیمی بل سے اسٹیٹ بینک کو آزاد ادارہ بنایا، سیاسی دباؤ سے آزاد کیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف پاکستان آ نہیں رہے بلکہ لائے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان ریلو کٹے ہیں، کبھی نون لیگ لے جاتی ہے تو کبھی کوئی اور۔ آج کی شکست نے ان کی جو سیاسی تباہی ہے اور ان کا جو سیاسی ناکارہ پن ہے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی ہے۔ پوزیشن جو خواب دیکھ رہی تھی، خواب ان کے اس ایوان میں بھی پورے نہیں ہوئے جہاں پہ ان کو نام نہاد اکثریت حاصل ہے۔ منتشر اپوزیشن، ناکارہ جو حکمت عملی اور اس کے نتیجے میں ایک اور شکست۔ فضل الرحمان صاحب تو بیچارے ریلو کٹے ہیں، کبھی ان کو پیپلز پارٹی پکڑ لیتی ہے، کبھی ان کو نون پکڑ لیتی ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ حلوہ بیچنے کے، اپنے منجن بیچنے کے چکر میں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا۔ عمران خان اکیلے ہی ایک طرف ہوں اور باقی ساری اپوزیشن، ساری پارٹیاں مل کر بھی ان کے سامنے ڈھیر ہیں۔ جس طریقے سے آج یہ بل پاس ہوا ہے اس پہ میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں راوی ریور پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें नए शहरों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म दौरा लाहौर के बाद शेखुपुरा के नज़दीक रकजोक जंगल पहुंचे, जहां उन्हें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पंजाब में जल्द बल्दियाती इलेक्शंस के लिए कानून साजी का अमल सूबाई असेंबली से मुकम्मल कराने की हिदायत की। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, मॉडर्न सिटी बन रही है। $20 अरब का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा। इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। $1.5 अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। ये जब पूरा शहर बनेगा तो इससे 30-40 इंडस्ट्रीज चलेंगी, रोजगार मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। इस हुकूमत ने वसीला सेहत कार्ड का नाम तब्दील करके सेहत इंसाफ कार्ड रख दिया। तहरीक इंसाफ सेहत कार्ड से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा हिस्सा दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम, कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा वसीला सेहत का था, जिसके जरिए गरीब अफराद को सेहत की इंश्योरेंस फराहम करनी थी। नवाज शरीफ ने APM सेहत कार्ड और PTI ने इंसाफ सेहत कार्ड बनाया। गंबट में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गंबट पाकिस्तान का मेडिकल दारुल खिलाफा बन चुका है। किसी सूबे में ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहां कैंसर, किडनी, लीवर का इलाज मुफ्त होता हो। हम वफाकी हुकूमत में थे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मियाँ साहब का हुकूमत आया, उस कार्ड का नाम PM हेल्थ कार्ड, और अब खान साहब का हुकूमत आया गया और वही वसीला सेहत का कार्ड इंसाफ का नाम दिया गया है। अकल के लिए भी अकल का जरूरत होता है। तो जिस तरीके से ये लोग वसीला सेहत का कार्ड चला रहे हैं, ये गलत चला रहे हैं। पीरी शहीद का कायदे अवाम का नजरिया है, सेहत इलाज अवाम को पहुंचाना है, मुफ्त पहुंचाना है। गंबट तो मेडिकल कैपिटल है। मैं पूरा पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, अपना एक तहसील उठा के दिखा दे, मुफ्त कैंसर का इलाज हो हुकूमत की तरफ से, मुफ्त किडनी का इलाज हो उसी तहसील में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का मुकाबला करने और दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के वाइस चांसलर्स और तलबा की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा है कि गलत मालूमात फैलाने से न सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट मुतासिर हो रही है, बल्कि मुआशरे में हम आहंगी को भी खतरा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्तकबिल की क़यादत और बामकसद शहरियों की तैयारी में अहम तालीमी इदारों के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत हैं। मुनासिब मौक़े और साज़गार माहौल मिलने पर वो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियात के शोबों में इंसानी तरक्की की अशद ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी ने 29 दिन धरना दिया। धरना देने का मकसद था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना। मुज़ाकरात में ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल हुए। 2021 के कानून में तरमीम के लिए हुकूमत तैयार हो गई। तालीम और सेहत के इदारे बल्दियाती इदारों को वापस करेंगे। 2013 के बल्दियाती निज़ाम में वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेयर के मातहत नहीं थे। सिंध हुकूमत इस माहदे पर अमल करेगी तो बल्दियाती इदारों को मालियाती फ़ायदा होगा। ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स में बल्दियाती इदारों को हिस्सा दिया जाएगा। हमारे मुतालबे पर सिंध हुकूमत ने तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान किया। विफाक ने पानी कम करके कराची पर शब खून मारा। विफाक का मतलब PTI और MQM है। 29 दिन ये धरना जो है जारी रहा। हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर बिलाखिर उन्हें मुज़ाकरात भी करने पड़े और उन्होंने तालीम और सेहत के हवाले से जो 2021 के एक्ट में एक इजाफी चीज़ की थी और वो भी अपने पास ले लिया था, वो वापस हो गया। 2013 के इख्तियारात में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो था वो मेयर के मातहत नहीं था, उसके चेयरमैन मेयर नहीं। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई, इसमें मेयर का कोई रोल नहीं। अब सिंध हुकूमत इस माहदे पर इंशाअल्लाह अमल करेगी तो कराची की बल्दिया को बहुत बड़े रिसोर्सेज हासिल होंगे। ज़ाहिर विफाक का मतलब PTI और MQM है, और इन्होंने कराची पे शबखून मारा कि 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को 260 मिलियन गैलन कर दिया। आपको डायरेक्ट मेयर का इंतखाब अवाम के वोट से होना चाहिए और हम इसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह ये खुद ये नामालूम अफराद अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो पूरा शहर हमारे साथ खड़ा हुआ है
یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ کہ یہ ہم سے وعدہ کریں اور وہ کر جائیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جو کچھ ہوا سب کو علم ہے، کیمرے گواہ ہیں، مظاہرہ شرانگیز نہیں تھا. ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سائنس سرکار پر تنقید، کہتے ہیں مہاجروں کے ساتھ طاقت کے ذریعے جو کچھ کیا گیا اس کا جواب اور حساب سندھ حکومت کو دینا ہوگا. خواجہ اظہار الحسن بولے کہ ایم کیو ایم کی ماؤں بہنوں نے لاٹھیاں کھائیں، اس کے دباؤ میں آ کر جماعت اسلامی سے مذاکرات ہوئے. پیپلز پارٹی نے نہایت چالاکی سے حافظ نعیم الرحمان کو ماموں بنا دیا. اکیلی جماعت اسلامی کراچی سمیت دیگر شہروں کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ اور پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پولیس کو جمع کروا دی. حکومت کی عوام پر بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگا ہونے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق 1 فروری سے ڈیزل 10 اور پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے. قیمتیں بڑھانی ہیں یا نہیں یہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. پیٹرول مہنگا ہوگا تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. متوقع فیصلے نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے امکان پر شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ریلیف دیا جائے. سیلریز لوگوں کی اتنی ہے لیکن مہنگائی کا بس رونا، ہر چیز کی پرائسز بہت ہائی. گھبرانا نہیں کیونکہ مزید ابھی یہ 600 تک جائے گا پیٹرول. چنگا تھا نواز شریف دی حکومت سی جڑا 75 روپے 70 روپے لیٹر پیٹرول تھا سی، 200 روپے کلو گیس کیتا ہے، 150 روپے لیٹر پیٹرول کیتا ہے. بندہ کی کماوے؟ پرائسز کو ریڈیوس کریں اور ہم عوام پہ تھوڑا سا رحم کریں کیونکہ ہم نے بھی آگے اپنے گھروں کو دیکھنا ہے. پیٹرول سے یہ ہوتا ہے تو اور بھی کافی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو غریب کی کمر ٹوٹے گی، جو امیر ہے وہ تو پھر بھی برداشت کر لیں گے. عمران خان کو کرنا چاہیے کہ یہ ریٹ نیچے کر لے، بہت زیادہ جو اس کا ریٹ اوپر کر دیا.